چھیلے ستم کو چھیلے چشم میں کھانے گرانے آئے تھے، دہلی کو چوم کے چھوڑ گئے، دیکھا کہ یہ پتھر باری ہے، زخموں سے جسم گلزار ہوا تم اپنے شکستہ تیر گنو، زخموں سے جسم گلزار ہوا تم اپنے شکستہ تیر گنو، خود اہل ترکش کہہ دیں گے کہ یہ بازی کس نے ہاری ہے، یہ بازی کس نے ہاری ہے۔ صدر علی وقار، آج کا میرا موضوع سخن ہے، کشمیر پاکستان کی شہرگے، مگر کون سا کشمیر؟ وہ کشمیر زمین پہ پائے جانے والی جنت کشمیر، کھلکھلاتے پھولوں کی وادی کشمیر، سبز لہلاتے پتوں کی وادی کشمیر اور نعمت الہی کشمیر۔ لیکن جناب صدر، افسوس کا مقام یہ ہے کہ آج وہی کشمیر ظلم و جبر کا نشانہ بنا ہوا ہے، آج اسی کشمیر میں کتنی شہادتیں موصول ہو رہی ہیں، آج اسی کشمیر میں کتنی اولاد یتیم ہو رہی ہیں، آج اسی کشمیر میں کتنی عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں، اور آج اسی کشمیر کا بچہ بچہ کہہ رہا ہے مسجد مسجد خون کی موجیں، زخمی ہر پیشانی ہے، بے قیمت ہے یہ خون یہاں، مہنگا لیکن پانی ہے، ہر صبح سیلاب وقف ہے، شام یہاں طوفانی ہے۔ جناب صدر، 9/11 کے واقعے میں 2 عمارتوں کا زمین بوس ہونے پر پوری دنیا میں تماشا برپا کرنے والا امریکہ آج کشمیر کے ظلم و جبر پر خاموش کھڑا ہے۔ ایک صحافی کے قتل ہونے پر سڑکوں پر نکلنے آنے والی فرانسیسی قوم آج کشمیر کے ظلم و جبر پر خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ اقوام متحدہ جو اپنے آپ کو امن کے سفیر اور سلامتی کے ٹھیکیدار کہلواتے ہیں، وہ آج کشمیر کے ظلم و جبر پر اپنے لبوں پر مہر لگائے بیٹھے ہیں۔ جناب صدر، کشمیر کا مسئلہ فقط کشمیر کا مسئلہ نہیں، کشمیر کا مسئلہ فقط پاکستان اور بھارت کا مسئلہ نہیں، کشمیر کا مسئلہ تمام مسلمانوں بلکہ پوری انسانیت کا مسئلہ ہے، کیونکہ کشمیر میں ظلم و جبر ہو رہا ہے، اور دنیا میں جہاں کہیں بھی ظلم و جبر ہوتا ہے، انسانیت کا قتل عام ہوتا ہے، تو اس کی پوری انسانیت مذمت کرتی ہے۔ جناب صدر، ہمیں یہ بات سمجھنی ہوگی کہ مسئلہ کشمیر فقط آدھا گھنٹہ سڑکوں پر کھڑے ہونے سے حل نہیں ہو سکتا، مسئلہ کشمیر فقط جذباتی نعرے لگانے سے حل نہیں ہو سکتا، مسئلہ کشمیر فقط کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے لگانے سے حل نہیں ہو سکتا، مسئلہ کشمیر فقط تقریری مقابلے منعقد کروانے سے حل نہیں ہو سکتا، کیونکہ مسئلہ کشمیر ایک حقیقی مسئلہ ہے، مسئلہ کشمیر ایک دکھی داستان ہے، مسئلہ کشمیر ایک پوری کی پوری ظلم کی داستان ہے۔ مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کے لیے ہمیں عملی میدان میں آ کر عملی اقدامات کو اٹھانا پڑے گا اور آخری حد تک جا کے ظلم کا خاتمہ کرنا پڑے گا، کیونکہ ظلم پھر بھی ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، خون پھر بھی خون ہے، چپکے گا جم جائے گا، جس خون کو تم نے مقتل میں دبانا چاہا، وہ خون آج کوچاؤ بازار میں نکل آیا ہے، جب ظلم چلتا ہے تو رکتا نہیں سنگینوں سے۔ جناب صدر، مجھے یقین ہے وہ دن ضرور آئے گا جب کشمیر سے بھارتی فوج کا خاتمہ ہوگا، جب کشمیریوں کو ان سے چھٹکارا ملے گا، جب کشمیریوں کا لہو رنگ لائے گا اور کشمیر حقیقی معنوں میں پاکستان کی شہر رگ بنے گا۔ امید کچھ ابھی باقی ہے، ایک بستی بسنے والی ہے، امید ابھی کچھ باقی ہے، ایک بستی بسنے والی ہے، جس بستی میں کوئی ظلم نہ ہو اور جینا کوئی جرم نہ ہو، وہاں پھول خوشی کے کھلتے ہیں اور موسم سارے ملتے ہیں، بس رنگ و نور برستے ہیں اور سارے ہنستے بستے ہیں، ایک آس ہے ایسی بستی کی، ایک آس ہے ایسی بستی کی۔